السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں الیاس سیتا پوری کا تاریخی ناول حساب دوستہ قسط نمبر 18۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ یونس کو قتل کر دیا گیا اور لیس اس طرف سے مطمئن ہو کر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اب اس کا زیادہ وقت قاضی کے پاس اس کے مشوروں میں گزرتا۔ اس نے اپنے ارادوں کا ذکر انان سے نہیں کیا۔ انان کو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ اب لیس اس سے شادی کر لے گا، لیکن خنسا کو یہ معلوم تھا کہ شادی حج اور مدینہ منورہ میں رسول مقبول کے مزار اقدس کی زیارت کے بعد واپسی پر ہوگی، اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس کے بعد خنسا کو بھی آزاد کر دیا جائے گا اور وہ بھی انان کی طرح بلند مرتبہ آزاد بیوی بن جائے گی۔ لیس نے 200 فقراء و مساکین کو کھانا کھلایا اور انان کو اپنے منصوبے سے مطلع کیا۔ وہ شام سے ذرا پہلے انان کو قصر کے پودوں والے حصے میں لے گیا۔ اس نے بڑی آزادی سے کہا، انانی، کتنی عجیب بات ہے کہ اس وقت میں تجھ سے جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں، تیری ماں کی موجودگی میں اس طرح یہاں آنے یا بات کرنے کے خیال تک دل میں نہ رہ سکتا تھا۔ انان نے تردید کی بولی، یہ غلط ہے اور میری ماں پر ایک قسم کی تہمت ہے، کیونکہ میری ماں کی موجودگی میں یونس اور تم دونوں ہی مجھ سے بڑی آزادی سے باتیں کی ہیں۔ لیس نے جواب دیا، مجھے یہ بتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انان نے کہا، یہ سوال بھی فضول ہے، کیونکہ تو خود بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ لیس نے منہ بنا کر کہا، انان، بات کیا ہے؟ یہ تو اکڑی اکڑی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ انان نے کہا، بات یہ ہے کہ اب اس قصر میں میری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ کاروبار قصر اور قصر کے مال و زر اور سامان کا حقیقی حقدار تو سمجھا جائے گا۔ میں تیری دست نگر ہو گئی ہوں۔ اب تو خود ہی سوچ کے تیرا مجھ سے پوچھنا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے فضول اور محمل سوال ہے یا نہیں۔ لیس نے چل کر کہا، انان، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اب تک اس قصر میں نہ ہوتا اور اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہوتا۔ تیری شادی یونس سے ہو چکی ہوتی۔ انان سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ معلوم ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ لیس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اس کے چہرے پر جھک گیا، بے چینی سے پوچھا، ارے تو رو رہی ہے؟ کیوں؟ یہ رو کیوں رہی ہے؟ بات کیا ہے؟ انان نے ایک دم نظریں اٹھائی اور پوچھا، اگر میں رونے کی وجہ بتا دوں تو کیا تجھ پر اس کا اثر ہوگا؟ لیس نے جواب دیا، میں اس پر غور ضرور کروں گا۔ انان نے کہا، تو سن، میں چاہتی ہوں کہ تو خنسا کو الگ کر دے۔ میں اپنے حصے میں کسی کو شریک نہیں دیکھ سکتی۔ لیس نے سختی سے کہا، میں مرد ہوں اور تو عورت ہے، تو میرے فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ میرا دوسرا فیصلہ بھی سن لے، میں عنقریب حج کو چلا جاؤں گا۔ خنسا بھی میرے ساتھ جائے گی، لیکن تو بغداد میں ہی رہے گی، کیونکہ سرے دست تو میرے لیے غیر ہے۔ میں واپس آ کر شادی کروں گا تجھ سے۔ انان نے گھبرا کر پوچھا، آخر میں کس کے ساتھ رہوں گی؟ لیس نے جواب دیا، قاضی کے ساتھ رہے گی، قاضی لبیا بختی کے ساتھ، کیونکہ اس شہر میں اس سے زیادہ ایماندار، اس سے زیادہ منصف مزاج دوسرا نہیں ملے گا۔ انان نے کچھ عجیب نظروں سے لیس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تو مجھے میری ماں کے قاتل کے باپ کے حوالے کر کے جائے گا؟ لیس نے جواب دیا، ہاں، اس قاضی کے حوالے کر کے جاؤں گا جس نے تیری ماں کے قاتل کو سزائے موت دی ہے۔ انان نے بے بس ہو کر کہا، جو تیری سمجھ میں کر، میں خاموش رہوں گی۔ رات گئے تک یہ بات عام ہوگی کہ لیس خنسا کو لے کر حج کرنے چلا جائے گا اور انان قاضی کے پاس بطور امانت رہے گی۔ یہ خبر سن کر بوڑھا غلام کھانستا ہوا لیس کے پاس چلا گیا۔ لیس خنسا سے باتیں کر رہا تھا۔ ان دونوں نے بوڑھے کے کھانسنے کی آواز سنی تو اس کا انتظار کرنے لگے۔ بوڑھے نے دروازے پر آ کر دستک دی۔ لیس نے کہا، اندر آ جا۔ جواب ملتے ہی بوڑھا شخص اندر داخل ہو گیا اور لیس سے نظریں ملائے بغیر سوال کیا، میں نے سنا ہے میرے آقا تو خنسا کے ساتھ حج کرنے جا رہا ہے اور انان کو بطور امانت قاضی کے پاس چھوڑے جائے گا۔ لیس نے ناگواری سے کہا، ہاں، تو نے صحیح سنا، میں خنسا کے ساتھ بہت جلد حج کرنے چلا جاؤں گا اور انان میری موجودگی میں قاضی کے پاس رہے گی۔ بوڑھے نے بڑے دکھ سے کہا، میرے آقا تو ایک بار پھر غلطی کر رہا ہے۔ لیس نے کہا، وہ کس طرح؟ تو ضرور سے زیادہ شکی ہے، حالانکہ قاضی کی امانت و دیانت کا پورے بغداد میں شہرہ ہے۔ بوڑھے نے کھانستے ہوئے کہا، میرے آقا ذرا سوچ، کیا میں نے اسی طرح یونس کی مخالفت نہیں کی تھی؟ ہاں، کی تھی مخالفت۔ پھر بوڑھے غلام نے بڑی عاجزی سے کہا کہ قاضی بھی یونس کا باپ ہے اور یہ یونس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ لیس نے درستی سے کہا، کوئی اور بات کر، میں اس عادل اور منصف قاضی کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کروں گا جس نے حق و انصاف پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ غلام پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ کچھ دیر کھانس کر جب اپنے حواس میں آیا تو بولا، میرے آقا تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس نے اپنی اس اولاد کو حق و انصاف پر قربان کیا جو سب سے زیادہ ناخلف تھی اور جس کی بابت میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قاضی نے اس کو آگ کر دیا تھا، ورنہ اس کی چہیتی اولادیں اور بیویاں آج بھی اہواز میں رہ رہی ہیں اور وہ انہیں بغداد میں لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیس نے پوچھا، تجھے اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ اہم اور کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی۔
تو اب اپنی کوٹری میں چلا جا اور اپنی زبان بند رکھ، یہ احواز نہیں بغداد ہے۔ غلام نے لیس کے تیور سمجھ کر جاتے ہوئے کہا، اب خدا آپ کو شرمندہ نہ کرے، ورنہ تو مجھ کو اور ہی لگ رہا ہے۔ غلام کھانستا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خنسا نے کہا، دیکھ لیس، میں تجھے مشورہ دیتی ہوں کہ تو غلاموں وغیرہ کو زیادہ منہ نہ لگایا کر۔ تو نے دیکھا یہ کیسی باتیں کر رہا تھا تجھ سے؟ لیس نے جواب دیا، مجھ میں اور تجھ میں یہی فرق ہے کہ میں مجرم کو معاف کر دیتا ہوں، میں انتقام وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتا۔ خنسا نے کہا، تب پھر سوچ کس بات میں، جو کچھ کرنا ہے جلد از جلد کر، یہ وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیس نے جواب دیا، اس وقت تو بس ایک ہی بات سوچتا رہتا ہوں، وہ یہ کہ میں کس طرح انان کو راضی کروں۔ خنسا نے کہا، وہ بڑی سرکش لڑکی ہے، لیکن حالات نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، وہ حصے بکرے پر آمادہ نہیں ہے۔ حالانکہ میں سچ کہتی ہوں، اگر وہ منفی انداز میں سوچے تو اسے بڑے فائدے پہنچ سکتے ہیں۔ لیس نے کہا، اب کچھ کام کی باتیں ہو جائیں۔ خنسا، معلوم نہیں کیا بات ہے، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ کل رات تو میں اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ معلوم نہیں کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ کیا اس پہلو پر نہیں سوچتی کہ میں نے کبھی بھی؟ خنسا نے جواب دیا، میں سب کچھ سوچتی ہوں، لیکن اب آج کل تیرے ساتھ سفر کو سوچتی رہتی ہوں۔ اب اس کا فکرہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ انان اس کے کمرے میں روتے ہوئے داخل ہوئی۔ لیس نے پوچھا، انان کیا بات ہے، تو رو کیوں رہی ہے؟ اس وقت میرے کمرے میں کس طرح آ گئی؟ لیکن انان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ روتی رہی۔ خنسا انان کو جلانے کے لیے اسی طرح بیٹھ گئی، اس کا سیدھا ہاتھ لیس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ انان کے رونے کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ زور زور سے سسکیاں اور ہچکیاں لینے لگی۔ لیس اپنی جگہ سے اٹھا اور انان کے برابر جا کھڑا ہوا، پوچھا، انان کیا بات ہوئی؟ انان نے بڑی جذباتی ہو رہی تھی، اٹک اٹک کر بولی، لیس تو مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کر دے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ لیس نے انان کو اپنی آغوش میں لے لیا اور بڑی محبت سے کہا، انان تو مت رو، تیرا دل بہت دکھا ہوا ہے، کچھ نہیں تو غموں سے پیچھا چھڑا، گھبرا نہیں، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ انان نے رو رو کر کہا، میں اپنے بستر پر بڑی دیر سے کروٹیں بدل رہی تھی، نیند کا کوسوں پتہ نہیں تھا کہ اچانک مجھے خوف سا محسوس ہوا اور میں اپنی جان بچا کر یہاں چلی آئی۔ لیس نے تسلی دی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تیرا کمرہ یہاں سے اتنی دور تو نہیں، اگر تو آواز دے کر بلائے تو میں بھاگ کر آ سکتا ہوں، ورنہ یوں بھی راتوں کو تیرے کمرے کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ انان نے کہا، لیکن اب میں اس کمرے میں رہوں گی خنسا کے ساتھ۔ لیس نے خنسا کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا، بولا، اگر انان خنسا کے پاس رات گزارنا چاہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس کمرے میں رہو۔ خنسا نے پسو پیش کیا، لیکن میرے ہی کمرے میں انان کا رہنا کیا ضروری ہے؟ یہ میرے برابر والے کمرے میں بھی رہ سکتی ہے جو خالی پڑا ہوا ہے۔ انان نے ضد سے کام لیا، اگر میں تیرے ساتھ رہوں تو اس میں تجھے کیا اعتراض ہے؟ خنسا نے منہ بنایا، مجھے کیا اعتراض ہوگا، لیکن کیا تو نہیں جانتی کہ میرے ساتھ لیس بھی رہتا ہے؟ کیا تو لیس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے؟ انان نے جواب دیا، لیس کسی اور کمرے میں چلا جائے گا۔ خنسا نے لیس کو مخاطب کیا، لیس میرا خیال ہے انان خوفزدہ نہیں، بلکہ اس کو احساس تنہائی نے پریشان کر دیا ہے۔ لیس نے آنکھ کے اشارے سے خنسا کو منع کیا کہ وہ بولنے میں احتیاط سے کام لے، لیکن خنسا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ رک کر پھر بولی، جب انان بذات خود خیال نہیں کر رہی تو میں تکلف اور شرم و حیا سے کام کیوں لوں؟ اس کا مرض میری سمجھ میں آ گیا ہے اور اس کا میں ہی علاج بتا سکتی ہوں۔ انان خنسا کی صورت دیکھنے لگی۔ خنسا نے کہا، اس کو تیری ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مرد کی ضرورت، چنانچہ جب تنہائی میں انان نے سوچتی ہوگی کہ وہ اکیلے بستر پر کروٹیں بدل رہی ہے اور اس کے برعکس میں تیرے ساتھ محو اخلاق ہوں تو اس کا برا حال ہو جاتا ہوگا۔ انان غصے میں کھڑی ہو گئی، بے شرم، بے غیرت، یہ تو میرے لیے کہہ رہی ہے۔ لیس نے محسوس کر لیا خنسا شر پر آمادہ ہے، اس لیے وہ انان کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے چلا اور جاتے جاتے خنسا سے کہا، میں بھی آتا ہوں۔ خنسا نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن انان کا مزاج برہم تھا۔ ماں کے بعد اس نے جارحانہ روش اختیار کر رکھی تھی، میں جب تک خاموش ہوں، لیکن جس دن بھی میں نے یہ طے کر لیا کہ اس قصر میں یا تو خنسا رہے گی یا میں، بس اسی دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیس نے اس کو سمجھایا، انان زیادہ غصہ نہ کر، میں اس کو سمجھا دوں گا۔ انان لیس کو اپنے کمرے میں لے گئی اور بے اختیار چمٹ گئی، بولی، لیس میں خنسا کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی، میں ایک بار پھر تجھ پر واضح کیے دے رہی ہوں کہ اگر تجھ کو مجھ سے شادی کرنا ہے تو خنسا کو رخصت کرنا پڑے گا، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لیس نے اس کی پوچھ تھپتھپائی اور اسے تسلیاں دی، مت گھبرا انان، یہ تلخیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی، میں اس کو سمجھا دوں گا اور وہ تیرا ادب کرنے لگے گی۔ انان نے لیس کو دھکیل کر دور کر دیا اور غور سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے بولی، وہ میرا ادب کرنے لگے گی جو تیرا ادب بھی نہیں کرتی، میرا کس طرح ادب کرے گی؟ لیس نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اس وقت انان کا دماغی توازن صحیح نہیں، بولا، اچھا رات بھر آرام کر لو، میں تم دونوں سے صبح اس موضوع پر بات کروں گا اور جو کچھ تو چاہتی ہے وہی ہوگا۔
انان اپنے بستر پر گر کر زاروں کتا رونے لگی۔ لیس اس کے پاس ہی بیٹھ کر اسے سمجھانے لگا، انان اگر میں نے منت نہ مانی ہوتی تو تجھے فوراً ہی شادی کر لیتا، لیکن اب میں عنقریب حج کے لیے روانہ ہو جاؤں گا اور جلد از جلد واپس آ کر تجھے شادی کر لوں گا۔ پھر پیچھے گھوم کر دیکھنے لگا کہ کہیں خنسا تو نہیں آ گئی۔ مطمئن ہونے کے بعد کہا، اور اس وقت تو جو کہے گی میں مان لوں گا، یہاں تک کہ خنسا کو بھی الگ کر سکتا ہوں۔ انان نے ایک دم اٹھ کر آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ تو دل سے کہہ رہا ہے؟ لیس نے جواب دیا، ہاں میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ انان نے پوچھا، میں تیرا امتحان لوں؟ لے امتحان، میں امتحان میں پورا اتروں گا انشاءاللہ۔ تیرا امتحان یہ ہے کہ آج کی رات تو میرے ہی کمرے میں رہے گا، خنسا کو اکیلا رہنے دے۔ لیس نے کہا، تیری بدنامی تو نہیں ہوگی اس میں؟ تو میری بدنامی سے مت ڈر، جب میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو میں رہ جاؤں گا، لیکن تو نے جو کچھ کہا ہے اس پر ایک بار پھر غور کر لے، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ انان نے جواب دیا، میں نہیں پچھتاؤں گی، بلکہ اس امتحان میں تو اطمینان حاصل کر لوں گی۔ ایک تو یہ کہ اگر تو نے میری بات مان لی اور پوری رات میرے پاس رہا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تو اپنے قول و قرار میں سچا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سکون یہ ہوگا کہ میں خنسا کو رات بھر آتش حسرت میں جلاؤں گی اور اسے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ رقابت اور حسد کی سوزش کیا ہوتی ہے۔ لیس سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ سرے دست اس پر عمل کرنا بہت مشکل تھا، خنسا ناراض ہو جائے گی۔ انان نے پوچھا، کیا سوچ رہا ہے؟ دروازہ اندر سے بند کر کے اس کمرے میں رہ جا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ لیس نے کہا، اچھا یہ تو اجازت دے گی کہ میں خنسا سے کہہ دوں کہ وہ میرا انتظار نہ کرے، میں انان کے کمرے میں آرام کروں گا۔ انان نے سختی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ لیس نے عاجزی سے کہا، انان میں تیرا ہی حکم مانوں گا، لیکن اخلاقاً مجھے خنسا کو بتانا ضرور دینا چاہیے تاکہ وہ میرا انتظار نہ کرے۔ انان بھاگ کر دروازہ بند کر ہی بولی، میں تجھے نہیں جانے دوں گی، آج تو یہیں میرے کمرے میں رہے گا۔ لیس بے بس ہو گیا۔ انان نے دوسرے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو اس پر سو جا۔ لیس حیران و پریشان گمسم دوسرے بستر پر جا کر دراز ہو گیا، لیکن اس نئی صورتحال نے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ انان اپنے بستر پر اسے فکر مند دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، وہ خنسا کو ستا کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ بہت یادگار رات تھی، دونوں ایک دوسرے سے دور الگ الگ بستروں پر کروٹیں بدلتے رہے۔ انان کا حال زیادہ برا تھا، لیس کو رہ رہ کر خنسا کا خیال آتا تھا۔ اس نے کئی بار یہ بھی ارادہ کیا کہ جب انان سو جائے تو وہ اس کمرے سے چلا جائے، لیکن وہ جب بھی اٹھا انان نے آواز دی، کہاں؟ اور لیس پھر لیٹ گیا۔ اسے شرارت کہا جائے یا امتحان، انان کو اس میں بہت مزہ آیا، لیکن خنسا چونک گئی۔ وہ رات بھر لیس کا انتظار کرتی رہی۔ جب زیادہ خوف محسوس کی تو غصے میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ طے کر لیا کہ لیس کتنا ہی چیخے چلائے وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ لیکن پوری رات اس انتظار میں گزر گئی، مگر لیس نہیں آیا۔ صبح انان نے لیس کو کامیاب کرا دیا، لیکن خنسا نے منہ سجا لیا۔ لیس اسے بہت دیر تک سمجھاتا رہا اور کہا، انان بہت جذباتی ہو رہی تھی، اس لیے میں اس کے پاس روکنا بہت ضروری تھا۔ میں تیرے ساتھ تو رہتا ہی ہوں، اس کے علاوہ حج کرنے تو میں تیرے ساتھ ہی جاؤں گا۔ خنسا نے جواب دیا، حاجیوں کے قافلے روانہ ہونے والے ہیں، اس لیے اب تو سفر کی تیاری کر اور اس کے علاوہ جو کچھ کرنا ہے وہ بھی کر لے، تاکہ عین وقت پر کوئی امر سفر میں مانے نہ آئے۔ لیس قصر سے نکلا اور سیدھا قاضی کے پاس پہنچا، لیکن قاضی گھر میں موجود نہیں تھا، وہ عز الدولہ کے پاس گیا ہوا تھا۔ ان دنوں عز الدولہ بھی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا اور اس کے بھائی اور بھتیجے اس فکر میں تھے کہ کسی طرح سازش یا جنگ کے ذریعے عز الدولہ کو خلیفہ کی نیابت سے معزول کر کے خود اس کی جگہ لے لے۔ ان نازک لمحوں میں عز الدولہ کو مخلص مشیروں کی ضرورت تھی اور قاضی لبیب بختی ان مشیروں میں سر فہرست تھا۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔